اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، سامعین محترم، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے جوڑے بنائے ہیں. یہ نر مادہ کے بھی جوڑے ہیں اور ہر چیز کا اللہ نے جوڑا بنایا ہے. جیسے دن کا جوڑا رات ہے، نور کا ہے، اجالے کا جوڑا تاریکی ہے. ویسے اگر آپ کوانٹم لیول پہ چلے جائیں، الیکٹران کا جوڑا پروٹون ہے جو مائنس اور پلس چارجز رکھتے ہیں. پھر یہ الیکٹریسٹی میں بھی آپ دیکھیں، اس میں بھی جوڑے ہیں. ہر چیز کے اللہ تعالیٰ نے جوڑے بنائے ہیں. ویسے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا بھی جوڑا بنایا ہے، وہ ہے آخرت، جہاں ہم کچھ دن زندگی بتانے کے لیے چھوڑے گئے ہیں. اس کے بعد زندگی ختم ہو جائے گی، تو اس کا جوڑا ہے آخرت. یہ زندگی امتحان کی جگہ ہے اور آخرت مزے کرنے کی جگہ ہے. یہ مومنانہ کانسیپٹ ہے. زندگی مزے کرنے کی جگہ نہیں ہے، لذت خیزی کی جگہ نہیں ہے. یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، یہاں تکلیف اٹھانے کی جگہ ہے. راحت صرف آخرت میں. مشکل کا جوڑا راحت. دنیا میں آپ نے مشکل اٹھائی، اللہ تعالیٰ آخرت میں راحت دے گا. تو یہ کانسیپٹ ہے کہ دنیا یہ امتحان گاہ ہے، یہاں پہ آدمی کو آزمایا جا رہا ہے. یہاں مشکلیں ہیں، یہاں پریشانیاں ہیں، یہاں جہد و سعی ہے، یہاں پہ کوششیں ہیں. اور آخرت آرام کی جگہ ہے، مزے کی جگہ ہے، صرف لطف اٹھانے کی جگہ ہے. جب اللہ تعالیٰ نے دنیا کو امتحان گاہ بنایا ہے، تو یہاں پر اس دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک مومن اور ایک کافر. اللہ تعالیٰ مومنوں کو اس دنیا میں آزماتا ہے، کڑی آزمائش کرتا ہے کہ ایسی آزمائش کو بیان نہیں کی جا سکتی. کبھی کبھی ایسی آزمائش بھی کرتا ہے. جب آدمی اس میں کامیاب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کا راحت عطا کر دیتا ہے. یہ دنیا مزے کی جگہ نہیں. یہاں پہ مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں. اور اہل ایمان ایسی ملک میں رہتے ہوں جہاں پہ کفر غالب ہے، حکومت اہل کفر کے ہاتھ میں ہے، وہاں تو آزمائش بہت ہی سخت ہو جاتی ہے. صبح شام رات دن ایک آزمائش کے مرحلے سے گزرتے رہنا پڑتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا مطالبہ ہے کہ اس آزمائش میں کامیاب ہونا. اگر اس آزمائش میں ناکام ہو جاؤ گے تو آخرت نہیں ملے گی. اس آزمائش میں جو اہل کفر کی طرف سے آتی ہے، کبھی تمہارے ایمان پہ ڈاکہ ڈالا جاتا ہے، کبھی تمہارے گھروں کو گرایا جاتا ہے، کبھی تمہاری شریعت میں مداخلت کی جاتی ہے،
کبھی تمہاری عبادت گاہوں کو گرا دیا جاتا ہے۔ ان تمام حالات میں تمہارا کام یہ ہے کہ جو آزمائش کو ایسا برداشت کرو جس طرح اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور اس آزمائش میں کامیاب ہو جاؤ۔ اور جب کامیاب ہو کر ہمارے پاس آؤ گے تو پھر وہاں پہ صرف راحتیں ہیں، صرف دعوتیں ہیں، صرف کھانے ہیں، صرف سیر و تفریح ہے۔ تم اس نالائقی میں پھنسے ہو کہ دنیا میں سیر و تفریح کر لو، دنیا میں کھانے کھا لو، دنیا میں مزے کر لو۔ یہ نالائقی ہے، یہ مومن کے لیے زیب نہیں دیتا۔ مومن تو خوشیوں کو آخرت کے لیے اٹھا کے رکھتا ہے۔ دنیا میں جو بھی آزمائشیں آتی ہیں اسے اللہ کی طرف سے آزمائش سمجھ کر اس میں کامیاب ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں اہل ایمان پر طرح طرح کی آزمائشیں مسلط کی گئی ہیں۔ جس ملک میں آپ اور ہم سانس لے رہے ہیں، یہاں پہ بھی اہل ایمان طرح طرح کی آزمائشوں سے گزر رہے ہیں۔ اس آزمائش میں اللہ تعالیٰ کا مطالبہ ہے کہ کامیابی سے گزر جاؤ، کامیاب ہو کے ہمارے پاس آؤ، ناکام نہیں ہونا، اپنے ایمان کا سودا نہیں کرنا، اللہ کے لیے زمین پہ ڈٹ جانا، اور جو بھی مصیبت آئے برداشت کر لینا۔ دنیا کی محبت میں پھسل نہیں جانا، آزمائش میں ناکام نہیں ہونا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا مطالبہ ہے۔ اس آزمائش میں 7 قسم کے ایسے لوگ ہیں جو کامیاب نہیں ہوتے، ناکام ہو جاتے ہیں۔ وہ 7 لوگوں کا میں تذکرہ کروں گا، پھر ہم دیکھیں کہ ہمارا شمار ان 7 لوگوں میں تو نہیں ہے۔ اگر ہے تو توبہ کریں، اپنے ان خامیوں کو دور کریں۔ جو بھی آزمائش اللہ کی طرف سے آئی ہے اس کو خمد پیشانی سے برداشت کریں، اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے۔ سب سے پہلی کیٹیگری ہے جو آزمائش میں بکھر جاتی ہے، ناکام ہو جاتی ہے، وہ لوگ ہیں جو فحش میں ملوث رہتے ہیں۔ صبح و شام ان کی نگاہیں فحش سے لذت پاتی ہیں۔ فحش ایک زندگی کا جو ہے ایک اہم جز ہو جاتا ہے، اور جب اس فحش کے وہ عادی ہو جاتے ہیں تو پھر ان کے اندر زبردست قسم کی بزدلی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور یہ سیل فون یہی کام کر رہا ہے، اپنے ہاتھوں پہ فحش کو لا کے رکھ دیا ہے۔ کیا جوان کیا بوڑھے، ہر آدمی ان چیزوں کا نظارہ کر رہا ہے جو ایمان کے منافی ہیں۔ ان غیر محرم خواتین کا نظارہ کر رہا ہے جو ایمان کو کمزور کرتی ہیں۔ فحش آج ساری دنیا میں ان شعاؤں کے ذریعے سے جو فحش پھیل رہا ہے اس سے سب سے بڑا نقصان اسلام کو ہے۔ جس قوم کو آزمائش کے مقابلے میں ڈٹ جانا چاہیے تھا، آج وہ قوم دنیا پرستی کا شکار ہو کر باطل کو آزادی دے دی ہے کہ تم جو چاہے کر لو۔ جس قوم کے نوجوان فحش میں ملوث ہوتے ہیں اس قوم کا مستقبل انتہائی تاریک ہوتا ہے۔ اور اگر مسلمانوں کے پیٹ میں یا مسلمانوں کی نسل میں ایسے نوجوان پیدا ہو جائیں جو صبح و شام فحش سے تمتع کر رہے ہوں تو یہ بہت ہی بری بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فحش کو حرام فرمایا ہے۔ سورہ اعراف میں فرمایا، قل
انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاثم والبغی بغیر الحق وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ 5 اچھی چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا کہ میرے رب نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے، تم اس کے قریب مت جاؤ۔ جو چیز اللہ نے حرام کر دی ہے اس کے مومن اس کے قریب بھی نہیں جاتا۔ اور تمام چیزوں میں حالانکہ شرک کا بھی اس میں ذکر ہے، اس میں تمام دوسری ظلم کا بھی ذکر ہے، لیکن ان تمام کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فوقیت دی۔ فواحش ما ظہر منها وما بطن، جو ظاہر بھی ہیں جو باطن بھی ہیں۔ رات میں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، آپ اپنے سیل فون کو کھول کر ایسا دیکھ رہے ہیں اور نماز میں بھی آ جا رہے ہیں، لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ فحش میں مبتلا ہے۔ باطن فحش اللہ تعالیٰ نے اسے بھی حرام کیا ہے۔ ما ظہر منها وما بطن، جو آدمی ایسے فحش کا عادی ہوتا ہے آزمائش میں تنکے کی طرح بکھر جاتا ہے، چیخیں نکل جاتی ہیں اس کی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ صبر کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ ڈٹ کر اس کا مقابلہ کرو، لیکن فحش سے اس نے تمتع کیا، فحش سے اس نے لذت حاصل کی، وہ آدمی آزمائش میں ٹھہر نہیں سکتا۔ فواحش کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دراصل شیطان کی طرف سے حکم ہوتا ہے۔ ایک مقام پہ تمام انسانوں کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے انسانوں، تم کلو من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ جو کچھ ہم نے تمہیں جو ہے طیبات دی ہیں اسے کھاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ پھر اس کے بعد فرمایا انہ لکم عدو مبین، یہ تمہارے لیے تمہارا بڑا دشمن ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ شیطان کی صفت کیا ہے، کیا کرتا ہے؟ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، یہ شیطان تو تم کو فحش کے لیے ابھارتا ہے، بار بار ابھارتا ہے کہ فحش کی طرف چلو، یہ راستہ مزے کا راستہ ہے، لذت کا راستہ ہے، چلو۔ برائیوں کی طرف ابھارتا ہے، اور یہ تمہارا دشمن ہے۔ تمہارا دشمن جس چیز کے لیے تم کو ابھارے اس طرف جاتے ہو، تم اس کو دشمنی کو سمجھو۔ دشمن اگر کسی بات پہ تم کو ابھار رہا ہے کا مطلب یہ ہے کہ تم کو نقصان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فواحش جو ہوتے ہیں وہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اہل ایمان کو خاص طور سے کہا گیا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فإنه یأمر بالفحشاء والمنکر۔ وہاں تو پورے انسانوں سے کہا گیا، یہاں پہ خاص طور سے اہل ایمان کو، وہ بچے جو مسلمان ماں کے پیٹ میں پیدا ہوئے، کالجوں اور اسکول میں پڑھ رہے ہیں، ان سے مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مومنوں، ایمان لانے والوں، تم فحش کے راستے، تم شیطان کے راستے پہ مت چلو۔ شیطان کا خاص کام یہ ہے کہ تم کو فحش کی دعوت دیتا ہے، حکم دیتا ہے، منکر کا حکم دیتا ہے، وہ تمہارا دشمن ہے۔ ہماری طرف سے ہدایت ہے، ہماری طرف سے قرآن ہے، ہماری طرف سے جو ہے نیکیاں ہیں، اور شیطان جو ہے تم کو بدی کی طرف بلا رہا ہے۔ تو جو آدمی فحش کا مرتکب ہوتا ہے، فحش میں باطن بھی ظاہر بھی، چھوٹا بھی بڑا بھی، ہر طرح کا فحش، وہ آدمی بزدل ہوتا ہے، حالات کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جو لوگ
فلموں کو دیکھ کے آتے رہتے ہیں، ان کو 2 منٹ میں آپ بھگا سکتے ہیں، بزدل ہوتے ہیں، فحش میں گزار کیا ہے۔ جو لوگ مسجد سے نکلتے ہیں ان کو بھگانا بہت مشکل ہے۔ حضرت گرامی سب سے پہلی بات جو آزمائش میں آدمی کو ناکام کرتی وہ فحش ہے، دوسری ہے گناہ۔ حالانکہ فحش گناہ میں آتا ہے، لیکن فحش خاص قسم کے گناہ کو کہا جاتا ہے۔ گناہ تو عام گناہ بھی ہے، جھوٹ بولنا، دغا دینا، ہر طرح کے گناہ آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو آدمی گناہ کرتا ہے اور گناہ کرتے چلے جاتا ہے، گناہ کے راستے پہ ہی زندگی چلاتا ہے، وہ آدمی پھر حالات کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اگر بلڈوزر لے کے گھر گرانے کے لیے آئے تو چیخ و پکار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کوئی بات نہیں، اللہ نے دیا تھا، اللہ ہی لے رہا ہے۔ یہ منظر دنیا نہیں دیکھے گی، وہ منظر دیکھے گی، ہاں میرا گھر ہی گیا، میں اتنے لگایا تھا، اتنی محنت کیا تھا۔ غزہ سے جو مناظر آئے ہیں ان کی ثابت قدمی کے، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دفن کر کے اللہ کا شکر ادا کرنے والے وہ لوگ۔ میں نے ایک مقام پہ دیکھا ہے کہ یورپ میں اس غزہ کے حالات کو دیکھ کے اسلام کی ایک لہر چل رہی ہے، لوگ اسلام قبول کرتے چلے جا رہے ہیں۔ جب آدمی گناہوں کے راستے پہ چلا جاتا ہے، اس کے اندر ٹھہرنے کی، حالات کا مقابلہ کرنے کی کیفیت ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، لوگوں گناہ ظاہر ہو باطن اس سے بچو، دور رہو۔ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَفْتَرِقُونَ، جو لوگ گناہ کرتے ہیں ان قریب وہ گناہ کا بدلہ حاصل کر کے رہیں گے۔ جو آدمی گناہ کرتا ہے اس کا بدلہ پا کے رہتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ ظاہر اور باطن، ظاہر الاسم و باطن، جو گناہ ظاہر بھی ہیں اور باطن بھی ہیں، جو کھلے گناہ ہیں جسے دنیا دیکھ کے کہہ رہی ہے یہ غلط کام کر رہا ہے آدمی، چھپ کے دنیا جانتی نہیں کہ اس نے گناہ کیا ہے۔ دونوں گناہوں سے اللہ نے کہا کہ وَذَرُوا، بچو۔ لیکن اگر ہم گناہ کے راستے کو اختیار کریں گے تو دنیا میں تنگوں کی طرح اڑ جائیں گے، حالات کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے گناہوں کے بارے میں اتنی احتیاط فرمائی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم ولا تتناجوا بالاثم والعدوان، اے ایمان لانے والو اگر تم سرگوشی کرو، اس سرگوشی میں بھی تم گناہ کا بات مت کرو۔ 2-4 بچے مل کے جو بیٹھتے ہیں، آپس میں گفتگو کرتے ہیں، اس میں بھی تم گناہ کی بات مت کرو۔ وَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، اگر تم کو بات بھی کرنا ہے تو نیکی کی بات کرو۔ 2-3 بچے ملتے ہیں، نوجوان جب بیٹھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پابندی لگا دی، ظالم گناہ کی بات مت کر، سرکشی کی بات مت کر۔ اتنی احتیاط، یعنی آپس میں مل کے گفتگو بھی کر رہے ہیں، اللہ نے پابندی لگا دی کہ گناہ کی بات نہیں ہونا ہے۔ پھر عام معاشرے میں اللہ تعالیٰ نے حکم جاری کر دیا، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، لوگوں نیکیوں میں ایک دوسرے کا ساتھ دو،
برائیوں میں ایک دوسرے کا تعاون مت کرو۔ آج معاشرے میں برائیوں میں ایک دوسرے کا تعاون ہو رہا ہے، نیکیوں کو دیوار پہ مار دیا گیا ہے۔ ایسا معاشرہ جو برائیوں میں ایک دوسرے کا تعاون کر رہا ہے، برائیوں کی بنیاد پہ تعلقات کو فروغ دے رہا ہے، ایسا معاشرہ مشکلات کا کیا مقابلہ کرے گا؟ وہاں تو بر تقویٰ اس بنیاد پہ تعلقات کو استوار کرنا ہے۔ تو دوسری بات جو حالات کا مقابلہ کرنے میں آدمی کو ناکام کرتی ہے، گناہ۔ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کا دل سیاہ سے سیاہ تر ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ جیسے فواحش کے بعد اس کے اندر بزدلی پیدا ہو جاتی ہے، گناہوں کی ارتکاب کے بعد بھی اس کے اندر بزدلی پیدا ہو جاتی ہے۔ تیسری جو صفت ہے، بات ہے، صفت تو نہیں کہنی چاہیے، غلط بات جو تیسری ہے وہ ہے آرام پسندی۔ صاحب رات میں 12-2 بجے تک دعوت سے آئے، آرام سے 12-1 بجے اٹھ رہے ہیں، دنیا کدھر جا رہی ہے، دنیا کی کیا ترقیاں ہو رہی ہیں، رات میں سیل فون میں مصروف ہو گئے، 12-1-2 بجے تک سو گئے ہیں اور 12 بجے تک دن میں بستر کی سلوٹ بنے ہوئے ہیں، اٹھ رہے ہیں، کھا رہے ہیں۔ زندگی آرام پسندی اور کچھ نہیں۔ ظالم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہی آرام کی جگہ ہے۔ ارے یہ آرام کی جگہ نہیں ہے، دنیا مصیبت کی جگہ ہے، یہاں مصیبتیں آئیں گی۔ آپ دیکھیں کہ اس وقت مسلمانوں کا آج سب سے بڑی مسلمانوں کی خامی یہ ہے کہ اس کے اندر اس کی نوجوان نسل اتنی آرام پسند ہو گئی ہے، آرام پسند، نہ رات میں وقت پہ سونا، نہ دن میں وقت پہ اٹھنا، نہ کمائی کرنا۔ آپ دیکھ رہے ہیں مسلمان بچے 35 سال کے بوکڑ ہو گئے ہیں لیکن شادیاں نہیں ہو رہی ہیں۔ ان کے والدین سے پوچھو، بولیں گے کمانا نہیں، کیا شادی کریں گے؟ ہر والد کی یہی ہے، ہر والدہ کی یہی ہے، کمانا نہیں، کیا شادی کریں گے؟ یہ آرام پسندی کا یہ آرام ہے، 35 سال کی عمر کو پہنچ گیا ہے، اس کے اندر کچھ کمانے کی صلاحیت نہیں ہے، کچھ محنت کی صلاحیت نہیں ہے۔ اور ایسی صفت، ایسی بات جب مسلمانوں کے اندر آ جائے تو یہ جب مصیبتیں آتی ہیں کفر کی طرف سے تینکوں کی طرح اڑ جائیں گے۔ اسے آرام پسند ہے، ان کو مشکلات میں ان کے ذہن میں تصور نہیں ہے کہ مشکلات آئیں گی، اس کو فیس کرنا ہے، مقابلہ کرنا ہے، اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ تینکوں کی طرح لاکھوں کی تعداد میں ہوں گے لیکن تینکوں کی طرح بکھر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے کہا کہ تم کو اگر جنت بھی حاصل کرنا ہے تو محنت کرنی پڑے گی۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ ارے جنت میں ایسی چلے جاتا، کھا پی کے دعوت ولی میں کھا دیا، صبح دیر تک سو گیا، صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ زبان پہ ہے، یوں ہی چلے جائے گا جنت میں۔ جو آخرت چاہتا ہے اللہ نے کہا کہ اس کے لیے کوشش کرے گا جیسی اس کی کوشش کرنی ہے، جیسی کوشش کرنی ہے ویسی کوشش کرنا ہے۔ ایسا بھی نہیں ہے تھوڑی سی چلیے بس اور جو ہے جنت ہونا کیسے ملے گی؟ سعی، کوشش اس نے کی، لہا سایہ، جیسے کہ اس کو حاصل کرنے کی کوشش ہوتی ہے۔ کتنے ہی بچے ہمارے کمپٹیٹیو ایگزام میں اپیئر تو ہوتے ہیں پورے فیل، کیوں؟ سعی لہا سایہ میں فیل ہے۔ اس کمپٹیٹیو ایگزام میں جتنی محنت کرنی چاہیے وہ محنت نہیں کر سکتے۔ اللہ نے جو اصول دیا ہے ہر چیز کو اچیو کرنے کے لیے، سعی لہا سایہ،
ہر چیز کے اچیومنٹ کے لیے ایک کوئی چیز کا مقدار ہوتی ہے، ایک کوشش کا معیار ہوتا ہے، اس لیول پہ اپنی کوشش کو پہنچاؤ۔ جنت تو سب سے اونچی چیز ہے، اس کے لیے تم نے کتنی کوشش کی؟ بس نماز سے 2 سیکنڈ پہلے آ کے نماز پڑھ لی، پھر دنیا میں چلے گئے کہ جنت کے لیے کافی ہے؟ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدمی کو کچھ نہیں ملتا محنت کے سوا، جتنی محنت کرے گی اتنا ہی صلہ ملے گا۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان قریب اس کی کوشش کو دیکھی جائے، ان کی اس کی کوشش دیکھی جائے گی۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تمہاری دعوتیں کھا کے سونا دیکھے گا، تمہارے دوست احباب کی خوشگپیاں دیکھے گا۔ اللہ تعالیٰ کہا کہ تمہاری کوشش کو ہم پرکھیں گے، تمہاری کوشش کیسی ہے۔ دین کے راستے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ۔ مسلمان ہیں تو اس آیت پہ آؤ، اس آیت کو اپنی زندگی میں اتارو، اللہ کے راستے میں جد و جہد کرو۔ یہ کفر کے دان کو کھٹا کرنے والی چیز ہے۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ، کوشش، جہد کا مطلب انتہائی کوشش، وہ کوشش کرنی چاہیے۔ حضرت گرامی، دین کے معاملے میں قناعت، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ قناعت بھی آدمی کو باطل کے مقابلے میں جو آزمائش آتی ہے اس کو ناکامی کی صورت دیتا ہے۔ اللہ نے مکمل دین کو جو ہے نبی کے حوالے کیا اور کہا کہ اس دین کو ٹوٹلی غالب کر کے مسلمانوں کے حوالے کرو۔ مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ وہ پورے دن میں سے یہ تھوڑا لے لے رہے، یہ تھوڑا لے لے رہے، یہ تھوڑا لے لے رہے۔ میں نماز پڑھ لوں گا، میں بس زکوٰۃ کا نظام قائم کر دوں گا، میں بیت المال قائم کر دوں گا، میں نمازوں کے سلسلے میں کوشش کروں گا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے پورے دین کو تکمیل کیا ہے اور ہمارا آخری نبی اس کو مکمل قائم کیا ہے۔ اور جب مکمل دین کو چھوڑ کے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دین کی لینا اور اس سے عامل ہونے کی کوشش کرنا، جب حالات آئیں گے تو مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی امیرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور اسی کے لیے پوری طرح دین کو خالص کر کے، دین کو اس کے لیے خالص کرنا، یہ نہیں کہ نمازوں کو اللہ کے لیے مخصوص کروں اور معیشت کو بینکوں کے حوالے کر دوں، یہ نہیں کہ میں نے روزوں کے لیے اللہ دین کو خالص کر دوں اور معاشرت کو شیطان کے حوالے کر دوں، یہ نہیں کہ میں حج و عمرے کے لیے جاؤں وہاں پہ دین کو قائم کروں، ایوانوں کو شیطانوں کے حوالے کر دوں، یہ نہیں، مخلصا لہ الدین، اللہ کے دین کو خالص کر کے۔ دین کا مطلب زمین پہ زندگی گزارنے کا طریقہ، اس کو صرف اللہ کے لیے خالص کرنا۔ وہ طریقہ نمازوں میں بھی ہے، عبادتوں میں بھی ہے، معاشرت میں بھی ہے، معیشت میں بھی ہے، ثقافت میں بھی ہے، تمدن میں بھی ہے، حکومت میں بھی ہے، بین الاقوامی تعلقات میں بھی ہے۔ اللہ کے نبی نے اس پورے نظام کو لگا دیا۔ اس میں سے اگر مسلمان تھوڑی تھوڑی چیزیں لیں گے تو حالات جب آئیں گے تو مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ صحابہ کرام پورے دین کو لیے تھے، ایسا مقابلہ کرے کہ ساری دنیا میں چھا گئے۔ آج ہمارا بڑے سے بڑا عالم
اسٹیج پہ بیٹھ کے روتا ہے ہمارے ساتھ بہت تک جو ہے حکومت جو ہے ہم کو تکلیف دے رہی ہے، پریشان کری، ہمارا بڑے سے بڑا عالم رو رہا ہے. وہاں پہ پورے دین کو لیے تھے، اسلامی پرچم کو لیے تھے، ساری دنیا میں چھا گئے. کوئی بہت بڑی تعداد نہیں تھی، تھوڑی سی تعداد. اب تو 200 کروڑ مسلمان ہیں. حضرت گرامی، پانچویں چیز یہ ہے، نمازوں سے غفلت. جو قوم یا جس قوم کے لوگ نمازوں سے غفلت برتتے ہیں وہ قوم حالات کا مقابلہ نہیں کر سکتی. یہ بات نوٹ کر لیجیے. نماز اتنی اہم ترین چیز ہے کہ نماز کو پڑھے بغیر کفر کی طرف سے آئے ہوئے حالات، مشکلات کا سامنا نہیں ہو سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا، جب کبھی بھی مشکل آتی سب سے پہلے آپ مسجد جا کے 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، اللہ سے دعا مانگتے تھے. اور ہم جو نمازیں فرض کی گئی ہیں اس سے بھی دور بھاگ رہے ہیں. یہ جس قوم کے اندر نمازی نہیں ہے وہ قوم باطل کا، کفر کا کیا مقابلہ کرے گی؟ اور جو لوگ بھی نماز پڑھ رہے ہیں صرف ٹھونگے مار رہے ہیں. جیسی نماز پڑھنی چاہیے ویسی کیا نماز ہو رہی ہے؟ جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نماز ایسی پڑھو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر یہ نہیں ہو سکتا، یہ تصور نہیں کر سکتے، تو یہ تصور کرو کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے. 5 نمازوں میں سے ایک نماز ایسی ہو رہی ہے ہماری. پھر مسجدوں پہ بلڈوزر کیوں نہیں چلے؟ کتنی مسجدیں ہیں اس وقت ہندوستان میں جو ڈھا دی گئی، اس لیے کہ نماز ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کلیئر کٹ باتیں فرمائی ہیں نماز کے بارے میں. ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. مشکلات آئے تو نماز اور صبر سے استعانت طلب کرو. صبر کرو اور نماز، یہ 2 چیزیں ہیں جس سے تم استعانت، اللہ سے مدد طلب کرو. نہیں ایم پی مدد کرے گا، نہ ایم ایل اے مدد کرے گا، نہ حکومت، نہ منسٹر. ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ تم مدد طلب کرو اللہ سے نماز اور صبر کے ذریعے سے. اور ایک مقام پہ تو اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے اہل ایمان کو مخاطب کر کے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اے ایمان لانے والو، اللہ سے مدد طلب کرو. کیسے؟ نماز اور صبر کے ذریعے سے. نماز نہیں ہے کیسے جو ہے حالات کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے. جب مدینے میں اذان دی جاتی تو ایک گھر میں بھی مرد نہیں رہتا تھا سوائے یہ کہ کوئی بیمار ہو، پورے مسجد میں رہتے تھے. آج اذان دیجیے 80% مسلمان گھروں میں یا بازاروں میں ادھر ہیں. اذان پہ پورے مسلمان جب مسجد آتے ہیں تو اسلام کا پرچم لہراتا ہے، ساری دنیا میں لہراتا ہے. حضرت گرامی، چھٹی بات یہ ہے کہ دنیا طلبی، جب کوئی قوم یا قوم کے لوگ دنیا طلبی میں مصروف آتے ہیں تو پھر وہ مشکلات کا مقابلہ نہیں کر سکتے. بس فوکس پورا دنیا، مجھے دنیا حاصل کرنا ہے، مجھے گھر بنانا ہے، مجھے کار بنانا ہے، اسٹینڈرڈ آف لیونگ بڑھانا ہے، بچوں کو بہتر کرنا ہے. بس دنیا دنیا دنیا. آج یہی ہے، ساری دنیا میں یہی حال ہے.
200 करोड़ मुसलमान बातिल का मुकाबला नहीं कर रहे। हर जगह से चीखें निकल रही हैं। कभी बर्मा से रोहिंग्या की चीखें निकल रही हैं, कभी यूरोप से मुसलमानों की चीखें निकल रही हैं, कभी हिंदुस्तान के मुसलमानों की चीखें निकल रही हैं। इससे हर आदमी दुनिया तलबी का शिकार है। कितने हैं जो अल्लाह के दीन के लिए इस दुनिया को तज दिए हैं? आपको ढूंढेंगे तो सिफर मिलेगा। हिंदुस्तान की हिंदू तंजीम, हिंदुत्व तंजीम आरएसएस, लाखों आदमी उसके वॉलंटियर्स हैं जो मामूली तनख्वाह पर वो अपनी दूर दराज जंगलों में, दूर दराज इलाकों में अपनी ड्यूटीज अंजाम दे रहे हैं। उनकी कुर्बानी देखिए, आज जाके पूछिए उनके चालक कितने हैं, संघ चालक, छोटे छोटे गांव में दूर दूर, और उनकी तनख्वाहें कितने हैं? आज 2000-5000 से ज्यादा उनकी तनख्वाहें नहीं है। उनकी कुर्बानियां देखिए बातिल के लिए। और हम मुसलमान, हमारे लिए घर होना, एक गाड़ी होना, शानदार शादी होना, ये दुनिया तलबी, और उधर कुर्बानी और इधर दुनिया तलबी, कौन जीतेगा? बिखर जाएंगे। अल्लाह ताला ने दुनिया के बारे में पहले ही कह दिया, वमल हयातुद दुनिया इल्ला लइबुन व लहव वलद्दारुल आखिरतु खैरुल लिल्लज़ीना यत्तक़ून अफला ताक़िलून। ज़ौजैन यानी दुनिया और आखिरत को सामने सामने खड़ा करके कह दिया, कहा कि लोगों ये दुनिया खेलकूद है। खेलकूद का मतलब बेकार चीज़ है, गैर अहम चीज़ है। हम आज दुनिया में इतनी अहमियत दे रहे हैं, उसके गिर्द जो है बिलियंस ऑफ डॉलर की इंडस्ट्री चल रही है, लेकिन कोई फायदा नहीं है खेलकूद से। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि दुनिया गैर अहम चीज़ है और आखिरत बेहतर है। इट्स टू गुड, इट्स बेटर तक़वा इख्तियार करने वालों के लिए, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करने वालों के लिए। एक और मुकाम पे अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि असल जिंदगी, असल जीने की जगह तो जन्नती आखिरत ही है, बोले दुनिया जीने की जगह नहीं है। बोले वमा हाज़िहिल हयातुद दुनिया इल्ला लहवुन व लइब व अन्नल आखिरता लहियल हयवान लौ कानू यालमून। अरे दुनिया की चीज खेल कूद है, बेकार चीज है दुनिया। असल जीने की चीज आखिरत है। लहियल हयवान, असल जीने की जगह आखिरत है। मोमिनो, तुम कुरान के वारिस हो, दुनिया को जीने की जगह बनाते हो, हालात का मुकाबला नहीं कर सकते। असल जीने की जगह लहियल हयवान, इन्नल आखिरत लहियल हयवान, आखिरत ही असल जीने की जगह है। फिरौन के दरबार में मर्द मोमिन ठहर के जो तकरीर किया, उस तकरीर में एक जुमला उसने कहा, इन्नमा हाज़िहिल हयातुद दुनिया मता व अन्नल आखिरत हिय दारुल क़रार। उसने कहा कि असल क़रार की जगह आखिरत है, दुनिया क़रार की जगह नहीं, ये बेकार जगह है, ये मता है, ये फालतू चीज़ है। अपने ऐवान में, फिरौन के ऐवान में उसने ऐलान किया कि दुनिया जिसको तुम इतनी अहमियत देते हो, ये गैर अहम चीज़ है, असल क़रार की जगह आखिरत है। खोल खोल के अल्लाह ताला ने अहले ईमान से कहा कि जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। रखो बातों में, चला जाऊंगा दुबई, मैं चला जाऊंगा अमेरिका, दुनिया सजाऊंगा, कारोबार करूंगा, घर बनाऊंगा, ये हमारा नुक्ता नजर है। हालात आए, बिखर के उड़ गए, रोने के सिवा कोई चारा नहीं।
آخری بات جو اس عنوان کے تحت ہے، 7ویں بات، جس کی وجہ سے آدمی حالات کا مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ یہ ہے کہ یہ تصور ضروری ہے کہ ایمان پہ چلنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آزمائش کرنے والے ہیں، یہ آزمائش آنے والی ہے، یہ یقین ہونا۔ مسلمانوں کی تکلیف ہوتی کیا بھائی دوسرے لوگ مزے سے ہیں، ایسا نہیں، اللہ تعالیٰ آزما رہا، جیسے کہ تم کو ایسی چیز دے رہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت، یہ فالتو چیز میں تم کو آزما رہا۔ تو یہ تصور بہت ضروری ہے کہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے۔ یہ تصور اگر نہیں ہے تو آدمی بکھر جائے گا، مقابلہ نہیں کر سکے گا حالات کا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ صرف اتنا کہہ دیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، او ویری گڈ، چھوڑ دی جائیں گے، جنت میں بھیج دو، انہیں آزمایا نہیں جائے گا۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، لوگوں نے کہا آمنا، میں ایمان لایا، اور اللہ تعالیٰ چھوڑ دے گا، ان یترکوا، چھوڑ دے گا، ویری گڈ، کیا ایمان لا لیا بھائی، بھری دو، جنت میں بھیج دو۔ ایسا نہیں ہوتا، بولے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، کیا انہیں آزمایا نہیں جائے گا ایمان کے بارے میں؟ وَلَقَدْ فَتَنَ، ہماری پوری تاریخ انسانی اللہ پیش کرتے ہیں، وَلَقَدْ فَتَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اللہ تعالیٰ تم سے پہلے کے لوگوں پہ آزمایا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے جھوٹے کون ہیں اور سچے کون ہیں، ایمان میں سچا کون ہے، ایمان کے لیے اپنا سب کچھ کون نثار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ کانسیپٹ کہ میں ایمان لایا ہوں، مصیبتیں آ سکتے ہیں، مجھے ڈٹ کے ٹھہر جانا ہے ان مصیبتوں کے مقابلے میں، یہ قرآن یہ کانسیپٹ دیتا ہے۔ نہیں بھائی گھر بنا لیں گے، شادی کر لیں گے، جان دو، بکھر جاتے ہیں، ایسا بکھر جاتے۔ ابھی لیٹسٹ نیوز یہ آ رہی ہے یو پی سے کہ 2 یا 3 مقامات پہ کانسنٹریشن کیمپس لگے ہوئے ہیں، اور مسلمانوں میں خوف پھیل گیا ہے کہ ہم کو لے آئے کہ وہاں پہ لگائے، خالی کوئی آفیسر بولنا یہ انڈین نہیں ہے، لے آ کے لگائے۔ اب آپ کورٹ میں پروو کرو، سپریم کورٹ، ہائی کورٹ سب دیکھ لیے ہیں کیسا ہے۔ آپ یہ حالات آ رہے ہیں، ڈٹ کے ٹھہرنا پڑے گا، اللہ کی نصرت تک کا انتظار کرنا پڑے گا، ڈٹ کے ٹھہرنا پڑے گا۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سے پہلے کے لوگوں کو آزمایا گیا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب۔ ارے ام حسبتم ان تدخلوا الجنة، ارے تم نے بہترین شادی فرما دی بچے کی، جاؤ آپ جلدی جنت میں جاؤ، کہ یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے تم، ارے نمازیں پڑھ لی جنت میں چلے جاؤ گے، ارے روزے رکھے بھائی چلے جاؤ گے جنت میں۔ ارے عمرہ کیا، ہر سال عمرہ کیا، جنت میں کیا ایسی ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کہ تم یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے۔ ولما یأتکم، حالانکہ تمہارے اوپر وہ حالات ہی نہیں آئے، مثل الذین من قبلہم، جیسے تم سے پہلے کے لوگوں کے حالات آئے، مستہم البأساء، ان پہ مصیبتیں آئیں، والضراء، مشکلات آئیں، وزلزلوا، ہلا کے رکھ دیے گئے، حتی یقول الرسول، رسول جو ہوتا ہے اس کا ایمان چھوٹی پہ ہوتا ہے، وہ صبر کا
صبر کی چٹان ہوتا ہے رسول، جس کے پیچھے پوری قوم ٹہر جاتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کہے کہ ویسا رسول بھی اور مومن حضرات بھی چیخ اٹھے، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ. مالک تیری مدد کب آئے گی میرے مولا؟ بہت ہو گیا مالک، بہت ہو گیا، کب آئے گی تیری مدد؟ رسول کہہ رہا ہے. گھر گر گئے مالک، مسجد تباہ ہو گئے مالک، مساجد گر گئے مالک، کب آئے گی تیری مدد؟ کب آئے گی تیری مدد؟ اللہ تعالیٰ نے اطمینان دلایا، اللہ ان نصر اللہ قریب. میرے ایمان والو، میری مدد بہت قریب ہے، بکھر مت جاؤ، جلد بازی مت کرو، میری مدد بہت قریب ہے. یہ تصور ہی نہیں. ہم ایمان کا مطلب وہ شادی خانے کے روکے پڑھنا، دعوت کھانا، آنا، سو جانا، یہ سمجھ رہے ایمان. شادی کرنا، ولیمے کرنا. حضرت گرامی، آخری ایک حدیث سنا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خباب بن ارد سے، حدیث کا ایک ٹکڑا ہے، فرمایا کہ خباب، تم سے پہلے کے لوگ ایمان کی وجہ سے زمین میں آدھا جسم گاڑ کر آرام کے سر پہ رکھ کے ان کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے تھے، اور لوہے کی کنگھیوں سے ان کے جسم کے گوشت کو ہڈیوں سے الگ کیا جاتا تھا. اے خباب، یہ تمہارے پہلے کے لوگوں نے ایمان کی وجہ سے قربانی دی ہے، پھر بھی وہ ایمان سے ایک انچ نہیں ہٹے. تم جلد بازی کر رہے ہو، مجھ سے دعا کے لیے کہہ رہے ہو. کانسیپٹ کو بدلنے کی ضرورت ہے. ایمان کا مطلب دنیا میں لذت اور آرام نہیں ہے. ایمان کا مطلب دنیا میں پریشانی، مصیبتیں اور اسلام کے لیے ڈٹ جانا ہے، یہاں تک کہ اپنی جان گنوا دیں، جان اللہ کے راستے میں دے دینا ہے. یہ ایمان ہے. جب کہیں آخرت میں سرخرو ہو جاؤ گے. میں نے آپ کے سامنے جو حالات کا مقابلہ کرنے میں جو کمزوری ہوتی ہے اس کے لیے 7 باتیں رکھی ہیں. سب سے پہلے میں نے کہا کہ فحش، جس میں ہماری پوری نوجوان نسل مبتلا ہے، اللہ بچائے، ان میں فحش سے نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے. پھر گناہوں کی کثرت، اتنے گناہ اگر عام ہو جائے تو پھر قوم حالات کا مقابلہ نہیں کر سکتی. پھر تیسرے آرام پسندی، ہر آدمی آرام. کچھ لوگوں کا جسم تو اتنا فربا ہو گیا ہے کہ کوئی بھگائے تو 4 قدم بھاگ نہیں سکتا، سانس سے گر جائے گا. جوانی میں ایسا موٹا جسم، ایسا بڑا پیٹ، 4 قدم دوڑ نہیں سکتا، اتنی آرام پسندی. پھر اشتغال بالادنا، بس تھوڑی چیزوں پہ اکتفا کر لینا، نماز پہ، روزے پہ، بیت المال پہ، اس پہ اکتفا کرنا. اور اللہ تعالیٰ کا جو کل ہے دین، اس کے بارے میں کوئی فکر نہیں کرنا. 5ویں بات نے کہا ہے کہ جو قوم نماز نہیں پڑھتی وہ حالات کا مقابلہ نہیں کر سکتی. 6ٹھی بات میں نے یہ کہی کہ دنیا کی طرف اگر توجہ ہو، زندگی صرف دنیا حاصل کرنے کے لیے گزرے، پھر حالات کا مقابلہ نہیں ہوتا. اور آخری بات یہ کانسیپٹ کہ دین مطالبہ کرتا ہے قربانی کا. یہ دین مطالبہ کرتا ہے کہ حالات بگڑ جائیں گے تو تم کو ڈٹ کے رہنا ہے. یہ کانسیپٹ ہونا چاہیے. اور جو ہے اسی جو 7 باتوں پر میں نے آج کے آپ کے سامنے قرآن اور حدیث سے باتیں رکھی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ امت مسلمہ میں اللہ تعالیٰ یہ باتیں پیدا کر دے تاکہ اس وقت جو دنیا میں کفر دندنا رہا ہے اس کے مقابلے میں مسلمان ڈٹ کے ٹھہریں اور اسلام کی حفاظت ہو. رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.